بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ اردو لیکچر سبجیکٹ اسپیشلسٹ کا اسپیشل ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے اندر 2024 کے اندر پنجاب پبلک سروس کمیشن نے پیپر لیا تھا۔ یہ 8ویں مہینے کے اندر لیا تھا، 2024 کے 8ویں مہینے کے اندر۔ اس کا سب سے پہلا سوال ہے اسرار خودی کی اشاعت کب ہوئی؟ تو اسرار خودی کی اشاعت 1915 کے اندر ہوئی۔ اسرار خودی سیلف ڈسکوری، اسپرچول اویکننگ اور پرسنل ڈیولپمنٹ کے بارے میں ہے۔ یہ اقبال کی سب سے پہلی کتاب ہے جو کہ فارسی شاعری کی کتاب ہے۔ اقبال رحمۃ اللہ علیہ جو کہ 1877 کو پیدا ہوئے تھے اور 1938 کو جنہوں نے وفات پائی تھی، ان کا ایک دوسرا اہم کام خطبہ الہ آباد بھی ہے۔ اقبال کے بارے میں مزید میں آپ کو انفارمیشن دیتا چلوں کہ اقبال نے ٹوٹل 12 کتابیں لکھی جس کے اندر اردو اور فارسی شاعری اور نثر وغیرہ شامل ہیں۔ دوسرا سوال ہے اقبال کی رباعیات پیام مشرق کس حصے میں ہے؟ تو یہ لالۂ طور کے حصے میں ہے۔ اس کے اندر مغربی تہذیب اور مشرقی تہذیب کو اکٹھا کرنے کی کوشش کی انہوں نے مغربی تہذیب پہ کرٹیسائز بھی کیا کہ مغربی تہذیب کے اندر روحانیت نہ ہے جبکہ مشرقی تہذیب کے اندر روحانیت زیادہ ہے۔ خطوط غالب کی اردو نثر نگاری کی شہرت کا تاج محل کس نے مرتب کیے؟ تو یہ ڈاکٹر خلیق انجم صاحب نے مرتب کیے تھے۔ ڈاکٹر صاحب 1935 میں پیدا ہوئے تھے اور 2016 میں دلی کے اندر ہی پیدا اور دلی کے اندر ہی 2016 کے اندر یہ وفات پائے تھے۔ غالب صاحب کی بات کریں تو غالب صاحب ان کا پورا نام اسد اللہ بیگ غالب تھا۔ یہ 1797 کے اندر پیدا ہوئے آگرہ اور 1869 کے اندر 1869 کے اندر دلی کے اندر فوت ہوئے۔ اسد اللہ جو بیگ تھے وہ اردو اور فارسی کے شاعر تھے اور سب سے زیادہ ان کا جو مشہور چیزیں ہوئیں وہ ان کے خطوط ہوئے جو ان کی وفات کے بعد پبلش ہوئے، جنہوں نے نئی جدت متعارف کروائی اور خط نگاری میں مزاح اور باقی اہم چیزوں کا انکلکیٹ کیا گیا۔ کھوجی کا کردار کس کی تخلیق ہے؟ تو کھوجی کا کردار رتن ناتھ سرشار کی تخلیق ہے۔ یہ ایک کھوجی کا کردار فسانہ آزاد کے اندر ہے۔ یہ ایک مزاحیہ بوڑھا ہوتا ہے جو کہ جھوٹے قصے بیان کرتا ہے اپنی بہادری کے کہ میں نے جنگ میں یہ کیا، میں نے جنگ میں وہ کیا۔ یہ رتن ناتھ سرشار صاحب اردو کے نامور ناول نگار ہیں جو کہ 1848 کو پیدا ہوئے لکھنؤ کے اندر اور 1903 کے اندر حیدرآباد میں ان کی وفات ہوئی۔ یہ جانے جاتے ہیں رتن ناتھ سرشار صاحب اپنی مزاح نگاری کی وجہ سے۔ شعر سے اشعار کیا ہے؟ تو شعر سے اشعار جمع مکسر ہے۔ انجمن پنجاب کے سرپرست اعلیٰ کون تھے؟ تو انجمن پنجاب کے سرپرست اعلیٰ کرنل ہالرائیڈ تھے۔ یہ انجمن پنجاب ہے اس کا مقصد تھا اردو، فارسی اور انگریزی ادبی سائنسی ترقی، زیادہ تر اردو اور فارسی کی ادبی سائنسی ترقی۔ یہ بر صغیر میں اردو ادب کی ترقی کا ادارہ تھا جو کہ 1865 کے اندر لاہور کے اندر بنا۔ اس کے بانی ڈاکٹر GW لیٹنر تھے جبکہ اس کے سرپرست اعلیٰ کرنل ہالرائیڈ تھے۔ دوستو یہیں سے دیکھیں کہ اردو اور فارسی کی ترقی کے لیے خاص کر کے ایک ادارہ بن رہا ہے جس کا بانی اور جس کا سرپرست اعلیٰ انگریز ہے۔ بانی اور سرپرست اعلیٰ دونوں ہی انگریز ہیں۔ میرا چاند سو گیا میں علم بیان کی کون سی صورت استعمال ہوئی ہے؟ تو اس کے اندر استعارہ استعمال ہوا ہے۔ میں تھوڑا بتاتا چلوں کہ استعارہ انگریزی میں میٹافر بھی کہلاتا ہے۔ کسی چیز کی کیفیت تصور کو کسی اور شے سے مشابہت دینے کو استعارہ کہتے ہیں۔ مطلب کہنا کہ یہ وہ بچہ چاند کی طرح ہے، میرا بیٹا شیر کی طرح عام طور پہ استعمال ہوتا ہے۔ مجاز مرسل کی بات کریں تو اصل معنی کی بجائے کوئی اور معنی لینا بغیر کسی مشابہت کے، یہ مجاز مرسل کہلاتا ہے۔ استعارے میں تو مشابہت ہوتی ہے اس میں کوئی وہ مشابہت نہیں ہوتی۔
تو اس میں صرف تعلق پایا جاتا ہے. اور کنایا کہتے ہیں کسی بات کو براہ راست کرنے کی بجائے اشارے یا علامت کے ذریعے بیان کر دیا جائے تو اس کو کنایا کہتے ہیں. کہا کچھ اور جائے اور اصل مفہوم کچھ اور لیا جائے اس کو کنایا کہتے ہیں. تشبیہ کی انگلش سملی ہوتی ہے اور کسی ایک شے چیز بندے کو کسی دوسرے سے مشابہ قرار دینا تشبیہ کہلاتا ہے. مطلب اس کے لیے الفاظ استعمال ہوتے ہیں یوں، طرح، مانند، جیسا، تو اس کو تشبیہ کہتے ہیں. وہ فلاں بندے جیسا ہے، وہ فلاں بندے مانند ہے. دارالحکومت اور دارالسلطنت قواعد کی روح سے کیا ہیں؟ تو یہ دونوں قواعد کے روح سے اسم ظرف مکان ہے. اسم ظرف مکان وہ اسم ہوتا ہے جس میں کسی جگہ یا مقام کی بات ہو. اسم ظرف زمان وہ اسم ہوتا ہے جس کے اندر کسی کام کے انجام پانے کے وقت کو ظاہر کیا جائے. زمانہ یہ جیسا کہ سالانہ، یومیہ، صبح شام، کوئی زمانہ، کوئی وقت جس سے پتہ چلے. اس میں نکرہ ہوتا ہے نامعلوم شے کے نام کو، نامعلوم شے، شخص وغیرہ کے نام کو اس میں نکرہ کہتے ہیں. تو دارالحکومت اور دارالسلطنت اس میں ظرف مکان ہے، ظاہر ہے یہ کسی جگہ کے نام ہے. ضرب المثال آپ کاج مہا کاج سے کیا مراد ہے؟ تو اس سے مراد ہے جو کام خود کیا جائے وہی بہتر ہے. شعری اصطلاح میں حسن یوسف کیا ہے؟ تو یہ تلمیح ہے. تلمیح کہتے ہیں کسی واقعاتی اشارے کو شاعری کے، کسی تاریخی واقعے کو شاعری کے اندر بیان کرنے کو تلمیح کہتے ہیں. حسن تعلیل کہتے ہیں کسی واقعے یا قدرتی چیز کی حقیقی وجہ بیان کرنے کی بجائے خوبصورت خیالی اور ادبی وجہ پیش کی جائے جو زیادہ دلکش ہو، اس کو حسن تعلیل کہتے ہیں. مثلا گلاب جو ہے نا وہ میرے یار کے ہونٹوں کے دیکھ کے سرخ ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، یہ اس کی مثال ہے کہ واقعے کی جو ہے نا کسی بھی چیز کی قدرتی جو حقیقی نیچرل اس کی لکس ہوتی ہیں اس کی بجائے کسی ایک خیالی ایک چیز کو پیش کر دینا. کلیات مکاتیب اقبال کی کتنی جلدیں ہیں؟ تو اس کی 4 جلدیں ہیں. یہ سید مظفر حسین نے اقبال کی نجی اور عملی زندگی کے بارے میں لکھا ہے کہ کلیات اقبال مرتب کی تھی. نگری نگری پھرا مسافر اور دنیا گول ہے صنف کے اعتبار سے کیا ہے؟ تو یہ دونوں سفر نامے ہیں. نگری نگری پھرا مسافر بھی ایک سفر نامہ ہے جس کو سردار جعفری نے لکھا جب انہوں نے چین کا سفر کیا تھا. اور دنیا گول ہے بھی ایک سفر نامہ ہے جس کو ابن انشا نے لکھا جب انہوں نے امریکہ اور یورپ کا سفر کیا تھا. انور مسعود کی تصنیف قطع کلامی کس صنف سے تعلق رکھتی ہے؟ تو یہ ظریفانہ قطعات سے تعلق رکھتی ہے. یہ ایک ٹی وی پروگرام بھی تھا جو کہ طنز و مزاح پر مبنی تھا. دوستو یہ مسعود ایسے نہیں ہے، اصل میں یہ مقصود ایسے ہے. انور مقصود نام تھا ان کا. حلوے مانڈے کرنا سے مراد ہے اپنا فائدہ سوچنا. تجھ لب کی صفت لالے بدخشاں سو کہوں گا، جادو ہیں تیرے نین غزلاں سو کہوں گا. یہ شعر کس شاعر کا ہے؟ تو یہ ولی دکنی کا ہے. افسوس، ہائے ہائے کون سے الفاظ ہیں؟ تو یہ حروف تعسف ہیں. حروف تعسف وہ حروف ہیں اردو کے اندر جن کے اندر دکھ، مایوسی، افسوس یا پشیمانی کا اظہار کیا جائے. حروف ندا وہ الفاظ ہوتے ہیں اردو کے اندر جن کے اندر پکارے جانے، متوجہ کرنے کے والے جو الفاظ ہوتے ہیں ان کو حروف ندا کہتے ہیں، جیسے اے دوست، او اللہ وغیرہ وغیرہ. حروف استفہام وہ حروف ہوتے ہیں اردو کے اندر جس کے اندر کوئی استفسار کیا جائے، سوال پوچھا جائے، کون، کہاں، کیسے، کیا وغیرہ جو ہوتے ہیں. حروف استعجابت جو ہیں وہ حیرت، تعجب، خوشی، غم، غصہ، حیرانی وغیرہ، اف، اوئے، اوپس یا واہ وغیرہ حروف استعجابت کہتے ہیں. جب دو لفظوں کے بعض حروف مختلف ہوں اور ان میں ایک حرف سے زیادہ قریب المخرج ہوں، یعنی ان کو ادا کرنے سے حلق کا ایک ہی حصہ یا اس کے قریب کا حصہ کام میں لایا جائے تو اس کو تجنیس مضارع کہتے ہیں. اردو املا درست کریں تو ازدحام از the right answer. اردو کی ابتدا کس زبان سے ہوئی؟ تو اردو کی ابتدا ان میں سے
کسی زبان سے نہیں ہوئی. اردو کی اصل میں جو ابتدا ہے وہ ہندی زبان سے ہوئی. ان زبانوں نے اس کی شکل اور حیت کو تبدیل ضرور کیا ہے، ترکی، فارسی اور عربی وغیرہ نے. اردو میں منقود حروف کی تعداد کتنی ہے؟ تو اردو کے اندر جن منقود حروف ان کو کہتے ہیں جن کے اوپر نقطے ہوں، ٹھیک ہے، ان کی تعداد 18 ہے، اور جن کے اندر نقطے نہیں ہیں ان کی تعداد، غیر منقود الفاظ کی تعداد 15 ہے. مطلب جیسا بے کے ساتھ نقطہ ہے، جیسا کہ تے کے ساتھ نقطے ہیں، تو سے کے اوپر 3 نقطے ہیں، وہ 18 ہیں نقطے والے. اور غیر منقود جیسا کہ الف، جیسا کہ ہا، جیسا کہ تو وغیرہ کے 15 الفاظ ہیں. ضرب المثال مکمل کریں. نہ ساون سوکھے نہ بھادوں ہرے. اگلا سوال ہے بدخشاں کس ملک کا صوبہ ہے؟ تو بدخشاں افغانستان کا صوبہ ہے. افغانستان کے ٹوٹل 34 صوبے ہیں. چین یہاں پہ بھی ایک آپشن ہے. چین کے اندر تو ایڈمنسٹریشن ہی الگ ہے بہت بڑا ہے، لیکن اس کے 22 صوبے ہیں. یہاں پہ بلدیات اور خود مختار علاقوں کا تصور پایا جاتا ہے. آذربائیجان کا کوئی صوبہ نہیں، بلکہ وہاں پہ 66 اضلاع اور 11 شہر ہیں. ادبی و تحقیقی مجلہ دریافت کس ادارے کا ہے؟ تو یہ نیشنل یونیورسٹی آف لینگویجز اسلام آباد. جس نظم میں 5 مصرے موجود ہوں اسے کیا کہتے ہیں؟ تو اسے مخمس کہتے ہیں. مستس اسے کہتے ہیں جس کے اندر 6 ہر بند کے 6 مصرے ہوں، اس کو مستس کہتے ہیں. 2 ہاتھ 2 مصروں والی نظم کو کہتے ہیں مربع. 4 مصروں والی کسی بھی بند وغیرہ کو کہتے ہیں. ادبی تنقید اور اسلوبیات میں اسلوب کے علاوہ لسانیات پر تنقید رائے ہے. لسانیات از دا رائٹ آنسر. مائیہ کتنے مصروں پر مشتمل ہوتا ہے؟ تو مائیہ کے اندر عام طور پہ سوچا جاتا ہے کہ 2 مصرے ہوتے ہیں، جبکہ اس کے اندر 3 مصرے ہوتے ہیں. جس کی ونگی کیا ہوتی ہے یہ ہم نے اپنی پنجابی کے اندر، پنجابی کی ہماری جو پلے لسٹ ہے اس کے اندر ڈیٹیلڈ اس پہ بات کی ہوئی ہے، جب وہاں پہ لوک گیتوں کے اندر مائیے کو ہم نے ڈیٹیل ڈسکس کیا ہوا ہے. عبداللہ قطب شاہ نے ادب کو گہوارہ بنایا، کس کو؟ ریاست گولکنڈہ کو. یہ جو عبداللہ شاہ تھے یہ دکنی اردو کے معروف شاعر اور بلکہ جو ہے نا بنیادی شاعر کنسیڈر ہوتے ہیں. یہ قطب شاہی خاندان کے 8ویں اور آخری حکمران تھے. یہ 1626 سے لے کے 1672 تک حکمران رہے. دکنی اردو کا پہلا صاحب دیوان شاعر بھی عبداللہ قطب شاہ کو کہا جاتا ہے. رونا، ہنسنا، جاگنا وغیرہ کون سے فعل ہیں؟ تو یہ مصدر لازم ہے. ترا دینا سے کیا مراد ہے؟ تو اس سے مراد ہے چشم پوشی کرنا. میں سچ کہوں گی مگر پھر بھی ہار جاؤں گی، وہ جھوٹ بولے گا اور لاجواب کر دے گا. اس شعر میں کون سی صنعت بیان ہوئی ہے؟ تو صنعت تضاد بیان ہوئی ہے. ولی سے اقبال تک کے مصنف ڈاکٹر سید عبداللہ ہیں. یہ ایک بڑی شاندار کتاب ہے جو کہ ولیوں، جو کہ اس سے پہلے اقبال سے پہلے جو ولی تھے جو کہ شاعری کرتے تھے ان سے لے کے اقبال تک جو ہے اسلامی اور شاعرانہ جو چیزیں ان پہ ڈسکس ہوئی ہے. اکبر علائی آبادی کے کلام کی نمایاں خوبی کیا ہے؟ تو ان کی کلام کی نمایاں خوبی ہے کہ انہوں نے مغربی تہذیب پر تنقید کی تھی. ان کا پورا نام سید اکبر حسین تھا. یہ 1846 کو پیدا اور 1921 کو فوت ہوئے تھے. ان کی شاعری کے اندر طنز و مزاح بہت زیادہ ہے. کلام میں شاعر جب مناسبت والے الفاظ استعمال کرے تو کون سی صنعت کہلائے گی؟ تو یہ مرات النظیر کہلائے گی. منو بھائی ایک مشہور کالم نگار، مصنف اور شاعر تھے. ان کا اصل نام منیر احمد قریشی تھا. یہ 1933 کو پیدا اور 2018 کو لاہور کے اندر وفات پائے تھے. یہ ایک جرنلسٹ تھے بہت مشہور. محمود شیرانی نے کس شاعر کو اردو کا پہلا صاحب دیوان شاعر قرار دیا؟ تو مسعود سعد سلمان کو محمود شیرانی نے اردو کا سب سے پہلا صاحب دیوان شاعر قرار دیا. یہ 1046 کو لاہور کے اندر پیدا ہوئے تھے اور 1121 کو غزنی کے اندر، غزنی افغانستان کے اندر انہوں نے وفات پائی تھی. اور یہ فارسی کے جو ہے نا وہ شاعر تھے. محمود شیرانی خود 1880 کو پیدا ہوئے تھے اور 1946 کو انہوں نے وفات پائی تھی.
تیشا لفظ کس کی کتاب ہے؟ تو یہ ڈاکٹر سجاد باقر رضوی کی کتاب ہے۔ آگے نعت نہ پیچھے پگھا عام ضرب المثال ہے، اس کا مفہوم ہے لاوارث ہونا۔ کیا کیا خضر نے سکندر سے اب کے رہنما کرے کوئی، اس مصرے میں کون سی صنعت استعمال ہوئی ہے؟ تلمیح استعمال ہوئی ہے۔ تلمیح کے بارے میں پڑھا ہم نے، تاریخی اشارے کو، تاریخی واقعے کو شاعری کے اندر بیان کرنے کو ایک اشارتاً تلمیح کہلاتا ہے۔ یہ منہ اور مسور کی دال کا مطلب ہے نالائق ہونا، میری طرح کا ہونا۔ اس میں فاعل مفرد کی مثال کون سی ہے؟ تو ظالم ان میں سے اس میں فاعل مفرد کی مثال ہے۔ اردو ادب کی تنقیدی تاریخ کس کی تحریر کردہ کتاب ہے؟ تو سید احتشام حسین کی کتاب ہے، اور یہ کتاب پبلش ہوئی تھی 1965 کے اندر۔ سید احتشام حسین پیدا ہوئے تھے 1922 کو اور 1972 کو فوت ہو گئے تھے۔ اردو ادب کی تشکیل جدید کس کی کتاب ہے؟ تو یہ ڈاکٹر ناصر عباس نیگر کی کتاب ہے۔ یہ 1965 کے اندر جھنگ کے اندر پیدا ہوئے تھے اور آج بھی لاہور کے اورینٹل کالج کے اندر پروفیسر ہیں یہ اردو کے، اور یہ کتاب 2010 کے اندر پبلش ہوئی تھی۔ پیر فرتوت کی ترکیب کن معنوں میں مشتمل ہے؟ تو یہ بہت بوڑھا، پیر فرتوت کا مطلب ہے بہت بوڑھا ہونا۔ سجاد باقر رضوی کے پہلے مجموعہ کلام تیشا لفظ کا دباچہ کس معروف شاعر نے لکھا؟ تو ناصر کاظمی نے لکھا تھا۔ اردو کے پہلے صاحب دیوان شاعر کون تھے؟ تو وہ تھے محمد قلی قطب شاہ۔ یہ 1565 کو پیدا اور 1612 کو وفات پائی تھی۔ قطب شاہی حکومت کے 5ویں حکمران تھے، اور یہ جو ریاست حیدرآباد دکن ہے نا، یہ اس کے بانی بھی تھے۔ انہوں نے اس کی بنیاد رکھی تھی 1591 کے اندر۔ سعادت یار خان رنگین اور انشا کی وجہ شہرت کس قسم کی شاعری ہے؟ تو ان کی وجہ شہرت ریختہ شاعری ہے۔ ریختہ شاعری کہتے ہیں عوامی، عام فہم، جو طنز و مزاح یا عام زندگی سے متعلق شاعری ہوتی ہے، اس کو ریختہ شاعری کہتے ہیں۔ واسوخت شہری محبوب سے بیزاری، ناراضی اور نظر اندازی کی وجہ، جس کے اندر یہ والے خصوصیت پائی جائیں، اس کو اردو اصطلاح میں واسوخت شاعری کہتے ہیں۔ سوز شاعری دلسوز اور دکھ والی شاعری کو کہتے ہیں۔ پنجاب میں اردو کے مصنف کون ہیں؟ تو حافظ محمود شیرانی ہیں۔ انہوں نے یہ کتاب 1928 کو لکھی تھی، اور یہ خود 1880 کو پیدا ہوئے تھے اور 1946 کو فوت ہوئے تھے۔ اردو میں ڈیش شاعری سے مراد ہے ذات باری تعالیٰ کے حضور بندے کی عرض داشت اور التجا، اور اس کے حضور اپنی خواہش، تمنا اور دعا کا اظہار کرنا، تو مناجات سے مراد ہے۔ کاؤ کاؤ سے کیا مراد ہے؟ تو اس سے مراد ہے کاوش ہونا۔ دفتر ہستی میں تھی زریں ورق تیری حیات، تھی سراپا دین و دنیا کا سبق تیری حیات۔ علامہ اقبال کا یہ شعر ان کی کون سی نظم میں ہے؟ تو والدہ مرحومہ کی یاد میں والی نظم کے اندر یہ والا شعر ہے اقبال کا۔ محمد حسین آزاد زمانی اعتبار سے کس کے پیش رو تھے؟ تو الطاف حسین حالی کے پیش رو تھے۔ کاؤ کاؤ سخت جانی ہائے تنہائی نہ پوچھ کس شاعر کے شعر کا مصرع ہے؟ مرزا غالب کے۔ اردو کلاسیکی ادب کا جدید بنیادوں پر از سر نو جائزہ لینا کیا کہلاتا ہے؟ وہ تاریخی تحقیق کہلاتا ہے۔ مظفر وارثی کی پہچان کیا ہے؟ تو یہ نعت گو تھے۔ یہ 1933 میں پیدا ہوئے تھے، 2011 میں وفات پائی تھی۔ انہوں نے نعتیہ کلام کافی زیادہ ان کے ہیں، اور ان کی ایک مشہور نعت یہ بھی ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، کے بعد اب تک بنی ہوئی ہے۔ سود کا متضاد کیا ہے؟ تو سود کا متضاد ہوتا ہے زیاں۔ ادبی تنقید اور اسلوبیات کس کی کتاب ہے؟ تو یہ گوپی چند نارنگ کی کتاب ہے، ادبی تنقید اور اسلوبیات۔ حسن کوزہ گر کس کی نظم ہے؟ تو یہ نون میم راشد کی ہے۔ منشی محبوب عالم نے کون سا اخبار جاری کیا؟ تو انہوں نے پیسہ اخبار جاری کیا تھا 1888 کے اندر۔ برِ صغیر کا پہلا اردو نامہ تھا یہ۔ منشی محبوب عالم خود 1862 کو پیدا ہوئے اور 1933 کو فوت ہوئے، اور انہوں نے پیسہ اخبار جاری کیا تھا، برِ صغیر کا سب سے پہلا اردو نامہ۔ فہوائے عبارت سے کیا مراد ہے؟ تو اس سے مراد ہے عبارت کا مفہوم۔
اردو نظم مرہ کا آغاز کس صدی میں ہوا؟ تو اس کا آغاز 20ویں صدی کے اندر ہوا۔ اردو جو نظم مرہ ہے نا وہ آزاد نظم کو بھی کہتے ہیں، مطلب اس میں ردیف قافیہ کی پابندی نہیں ہوتی، صرف وزن برابر رکھنا ہوتا ہے، اس میں موضوعات بھی وسیع ہوتے ہیں، یہ بھی ایک اہم اس کی کریکٹرسٹک ہے، اور اس میں جدید علامتیں بھی جو ہے نا وہ بیان کی جاتی ہیں۔ اور نون میم راشد فیض احمد فیض اس کے بنیادی شاعروں میں سے ایک ہے۔ خواب لے لو خواب نون میم راشد کے کس مجموعے میں ہے؟ تو یہ اندھا کباڑی جو مجموعہ ہے اس کے اندر ہے۔ اقبال کی کون سی نظم مسدس کی حیت کی ہے؟ تو جواب شکوہ مسدس کی حیت کی ہے۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ شکوہ 1909 کے اندر لکھی گئی تھی، جبکہ جواب شکوہ 1913 کے اندر لکھی گئی تھی۔ مثنوی سحر البیان میں شہزادی کا نام کیا ہے؟ تو اس کا نام بدر منیر ہے۔ مثنوی سحر البیان منشی پریم چند کا اصل نام دھنپت رائے تھا۔ الحمرا کے مدیر کا نام حامد علی خان تھا۔ روغن قاز ملنا محاورہ ہے، اس کا مفہوم ہے خوشامد کرنا۔ شاہ نامہ اسلام کی کتنی جلدیں ہیں؟ تو اس کی 4 جلدیں ہیں۔ حفیظ جلندھری نے رزمیہ نظم لکھی تھی۔ یہ رزمیہ نظم جنگ و جدل والی نظم کو کہتے ہیں اردو کے اندر۔ مشہور ڈرامہ قرطبہ کا قاضی کس کی تصنیف ہے؟ تو یہ سید امتیاز علی تاج کی تصنیف ہے۔ مسجد قرطبہ اقبال کی مشہور و معروف نظم ہے جو ان کے مجموعہ کلام بال جبریل میں شامل ہے، اور جسے انہوں نے ہسپانیہ کی سرزمین بالخصوص قرطبہ میں لکھی ہے۔ مستنصر حسین تارڑ کی تصنیف حنزہ داستان کی کون سی صنف ہے؟ تو یہ سفر نامے کی صنف ہے۔ اردو شاعری کا مزاج کس کی کتاب ہے؟ تو وزیر آغا کی کتاب ہے۔ آشفتہ بیانی میری رشید احمد صدیقی کی مشہور خود نوشت ہے۔ خس و خاشاک زمانے کس کی کتاب ہے؟ تو یہ مستنصر حسین تارڑ کی کتاب ہے۔ سب رس میں شہزادی کا نام حسن تھا۔ کسی شخص کی قلمی تصویر بنانے کو خاکہ نگاری کہتے ہیں۔ نایافت کس کی کتاب ہے؟ احمد فراز کی کا شعری مجموعہ ہے۔ وہ فعل جس میں زمانہ حال اور مستقبل دونوں زمانے کے معنی نکلتے ہوں فعل مضارع کہلاتا ہے۔ جوا اتارنا سے کیا مراد ہے؟ غلامی سے چھٹکارا پانا۔ گوپی چند نارنگ کی وجہ شہرت کیا ہے؟ تو وہ اسلوبیاتی نقاط تھے۔ آخر شب کے ہم سفر ناول کا موضوع کیا ہے؟ بنگال اس کا موضوع تھا، اور اس کو لکھا تھا قرۃ العین حیدر نے۔ انہوں نے تقسیم ہند، سماجی تبدیلیاں وغیرہ کے بارے میں بیان کیا تھا۔ اس کے اندر قرۃ العین حیدر کا ایک اور جو ناول تھا جن کے بارے میں PPSC پوچھتا ہے وہ آگ کا دریا تھا، اور کار جہاندار بھی کافی زیادہ ان کا اہم ناول ہے۔ اور قرۃ العین حیدر سجاد حیدر یلدرم افسانہ نگار کی بیٹی تھی، اور یہ خود بھی افسانہ نگاری تھی۔ جدید اردو نثر کا مستند نمونہ کس کتاب کو کہا جاتا ہے؟ باغ و بہار کو کہا جاتا ہے۔ اودھ پنج کا اجرا کس نے کیا؟ تو منشی سجاد حسین نے کیا تھا۔ شعر مکمل کیجئے۔ کیا کیا خضر نے سکندر سے، اب کیسے رہنما کرے کوئی؟ یہ رائٹ ہے۔ سلیکٹ دا موسٹ اپروپریٹ میننگ آف ویئر ڈاؤن۔ تو ویئر ڈاؤن کا مطلب ہوتا ہے ایگزاسٹ ہونا، تھکا ہوا ہونا۔ فرسٹ وومن بینک لمیٹڈ کمنسڈ اٹس بزنس از ان 1999 کے اندر پہلا وومن بینک جس نے کمنس کیا تھا اپنا کام۔ The man is known by the company he keeps. By the company یہ والی پرپوزیشن انگلش میں ہم نے انشاءاللہ العزیز گرامر سٹارٹ کرنے والے ہیں آنے والے کچھ دنوں میں۔ ڈیش becomes the youngest bowler to take a test hat-trick. تو نسیم شاہ became the youngest bowler to take the test hat-trick. When Magna Carta was signed تو 1215 کے اندر میگنا کارٹا سائن ہوا تھا۔ Who was the first ruler of Lodhi dynasty India؟ تو بہلول خان لودھی تھے پہلے رولر لودھی ڈینسٹی انڈیا کے۔ Speed of electromagnetic waves is the same as for all the intensities. The famous footballer Pele belongs to which country؟ تو برازیل سے متعلق ہے وہ۔ Which law of physics allow a plane to fly؟ تو Newton's law of motion allow a planes to fly۔